کو عید مبارک. اور شروعات کرتے ہیں اقبال بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو میں نے کہا ہم لوگ بڑے نارملی بزی رہتے ہیں, روٹین ہماری ایسی ہوتی ہے, لیکن عید پر موقع مل جاتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا, وقت گزارنے کا. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. بچے ماشاءاللہ آپ کے باہر پڑھ رہے ہیں, کیا مصروفیات رہتی ہیں, عید کا دن کیسے گزرتا ہے آپ کا؟ نجیب عید کا دن تو اب وہ تو بچپن کی عید تھی, وہ تو اب چلی گئی. وہ یادیں, وہ باتیں کہ سرہانے آپ جو ہے اپنے نئے کپڑے رکھ کے سوتے تھے کہ صبح اٹھیں گے, جوتے بھی سرہانے رکھ کے سوتے تھے کہ صبح پہن کے جائیں گے, اور سارے بھائیوں کے ایک جیسے کپڑے ہوتے تھے, سب سملیرٹی ہوتی تھی. لیکن اب وہ وقت گزرتا جا رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. تو اب جس طرح سے جب پروفیشنل فیلڈ میں آدمی آتا ہے تو پھر عید منانے کے لیے ایک ہی وہی دن ملتا ہے کہ یار عید کے دن سو کے عید منائی جائے. تو میں تو یہی کرتا ہوں کہ نماز پڑھ کر آئے اور قبرستان چلے گئے اور واپس آ کر سو کر عید مناتے ہیں. اور جو میرے بچے باہر ہیں, چونکہ جو بیٹی ہے بس وہ ہم لوگ عید مناتے ہیں اور بھائی کے ساتھ. لیکن یہ کہ اب وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ جوش, جذبہ, وہ تھرل وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایک نارمل سا روٹین سا ہو گیا عید کا. بچوں کی عید ہے, ہم بڑوں کی زیادہ عید نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور آپ نے قبرستان کا ذکر کیا, آپ کی اہلیہ کی بات کر رہے ہیں آپ, اور مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ آپ کا ساتھ گزرا, ایک بڑی ایموشنل بانڈنگ ہے. ایسے وقت میں تو بہت زیادہ آپ مس بھی کرتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اب 5 سال ہونے کو آ رہے ہیں تو آدمی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ جو آدمی مس نہ کرے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس لیے آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. یہ خدا کی رضا ہے, سب کو واپس جانا ہے اللہ کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. یا تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے, فیملی کے حوالے سے لوگ جاننا چاہیں گے. گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیٹی سے تو میں ملا ہوا بھی ہوں, تو بچے کتنے ہیں, اور عید کے دن ان کی کیا روٹین ہوتی ہے, آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے فیملی کے ساتھ؟ بہت ہی مختصر سی فیملی ہے نجیب, ہماری صرف 3 لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے عید کی بات کی, تو جو ہماری صاحبزادی ہیں وہی ہمیں جو ہے وہ خاصی متحرک رکھتی ہیں, اور اس کے ساتھ ان کی تیاری اور ملنا ملانا یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اور بالکل عید کو ایک فیسٹیول کے طور پر انجوائے کرتے ہیں بیٹی کے ساتھ, اہلیہ کے ساتھ. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ بچوں کی وجہ سے ذرا زیادہ ہوتا ہے, وہی چارج کر کے رکھتی ہے ہم کو. جی بالکل صحیح ہے. آج یہ نوٹوں کی گڈی لے کر آئے عیدی بانٹ رہے ہیں. شاہد بھائی کے لیے میری بیگم ہمیشہ کہتی ہے کہ شاہد بھائی اور ان کی بیگم نے 4 لڑکوں کو کیسے سنبھالا ہوگا. لیکن ماشاءاللہ 4 لڑکے, چاروں قابل. اور شاہد بھائی بتائیے ذرا, لڑکوں کے ساتھ کیسی عید رہتی ہے؟ نماز پڑھنے آپ کے ساتھ ہمیشہ سے جاتے ہوں گے, اب تو آپ کا ایک بیٹا ماشاءاللہ جرمنی میں بھی ہے. زبردست گہما گہمی رہتی ہے. میری بہن بھی قریب رہتی ہے, اس کے 2 بچے, بیٹی اس کی ڈاکٹر ہے, وہ بھی سب آ جاتے ہیں. تو ایک زبردست گہما گہمی رہتی ہے. اور جہاں 4 لڑکے ہوں وہاں ان کے کپڑے, ان کے جوتے, اور پھر ساری چیزوں کا اہتمام, پھر 5واں ایک مرد, اس کی ساری چیزوں کا اہتمام. تو ہیٹس آف ٹو مائی وائف, جس طرح وہ ٹیکل کرتی ہے سب چیزوں کو. اور پھر بہن اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی ٹیکل کرنا, ان سب کی چیزیں, ان سب کی چوڑیاں. تو الحمدللہ بڑی گہما گہمی رہتی ہے. مجھے بتائیے اقبال بھائی کہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے, ٹریول جو ہے نا وہ پارٹ اینڈ پارسل رہا ہے آپ لوگوں کا. میرا زیادہ تر کام اسٹوڈیو بیس رہا ہے, تو میں نے اتنی ٹریول نہیں کی. تو آپ لوگ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی روٹین لائف کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, یا شروع میں ہی ایڈجسٹ ہو گیا تھا؟ اب تو خیر عادت ہوگی, لیکن پہلے کیسے مینیج کرتے تھے؟ ایڈجسٹ ہو جاتا تھا پہلے. جب میرے بچے چھوٹے تھے, میں ساؤتھ افریقہ گیا, اب تو واٹس ایپ پہ آپ ویڈیو کال کر لیتے ہیں. پہلے تو کال کرنے کے لیے بڑی مشکل تھی. 98 کا ٹور تھا ساؤتھ افریقہ کا کمیونٹی کے لیے, تو بچے چھوٹے تھے, فون پہ کال کر کے عید کی مبارکباد دے رہے ہیں. بیگم جو ہیں وہ دیکھتی تھیں. تو اب ود دا پیسج آف ٹائم سب چیزیں بدل گئیں. لیکن جب بھی جاتے تھے نجیب, بعض جگہ تو عید بھی باہر منائی گئی, اور جب باہر عید منائی جاتی تو پھر اپنا گھر بہت یاد آتا ہے. یا آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ عید پہ باہر ہیں, کسی ایونٹ پہ, کسی ٹور پہ, اور پھر ویسے ہی آپ نے بتایا فیملی اتنی مختصر ہے, اس میں ایک بندہ اور ہی کم ہو جائے؟ نہیں, موسٹلی تو ٹریولنگ چلتی رہتی ہے. اور جب میری شادی ہوئی, شادی کے اگلے ہی مہینے جو ہے میں انگلینڈ کے ٹور کے اوپر تھا, اور وہ مجھے عید یاد ہے. اور باقی جہاں تک آپ نے بات کی, تو چونکہ میری بیگم مجھ سے زیادہ مصروف رہتی ہیں, وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو گھر کو دیکھنا اور اس کے ساتھ بیٹی کو دیکھنا, گھر کو مینیج کرنا, باہر کو بھی دیکھنا, تو ایک کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, جس طرح شاہد ہاشمی صاحب نے کہا. تو واقعی گھر کی رونق جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہے. اور ابھی پچھلے سال میری والدہ کا انتقال ہوا, تو ڈیفینیٹلی ان کو مس کرتے ہیں. لیکن گھر کی اگر ہم بات کریں تو گھر اور باہر جو ہماری بیگم کہتی ہیں وہی ہوتا ہے.
घर और होम बाहर मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, आज इन्होंने तस्लीम कर लिया। और ये भी देखें कि हर सेलिब्रिटी का एक बच्चा होता है सेलिब्रिटी का, लेकिन माशाल्लाह आपके 4 हैं, हमारे 3 हैं। अच्छा, ये तो आम आदमी इन्होंने बड़े मजे की बात की, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, नाकाम के पीछे 2 ऐसा है, 3। अच्छा, तो शाहिद साहब वही यही जो बात चल रही है ट्रैवलिंग, और इसको लेके आपकी तो इतनी ट्रैवलिंग है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको कभी आप थक नहीं जाते, कभी आपको फील नहीं होता कि नहीं बस बहुत हो गया? नहीं, क्रिकेट एक पैशन है और क्रिकेट को कवर करना, क्रिकेट की वजह से आप पूरी दुनिया में जाते हैं, आप पूरी दुनिया में आपका नाम होता है, और AFP की कवरेज और फिर ARY की कवरेज बहुत ज़्यादा इसमें समझो कि पब्लिक इंटरेक्शन होता है। और एक ज़माना था जब पाकिस्तान की UAE में सीरीज़ हो रही थी तो बकरीद तो मेरी सारी UAE में करती थी, मैं, माजिद भट्टी और PCB के पुराने जो मीडिया डायरेक्टर थे डॉक्टर एहसन, हम 3 सुबह उठ के 6 बजे मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, फिर वो अपने घर में ले जाके हमें कलेजी वगैरह खिलाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन ज़ाहिर है अपने घर को मिस करते थे।